نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت، تاج شریعت۔ نواں حصہ، سبق نمبر 5، حج و عمرہ ادا کرنے کا طریقہ۔ حج و عمرہ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حج و عمرہ کی ادائیگی کا طریقہ اور اس کے آداب یہ ہیں: چلتے وقت اپنے دوستوں عزیزوں سے ملے اور اپنے قصور معاف کرائیں، اور وقت رخصت سب سے دعا لے، اور ان سب کے دین و جان، اولاد و مال اور تندرستی و عافیت خدا کو سونپے کہ یہ بھی برکتیں پائے گا اور وہ بھی خدا کی حفاظت میں رہے گا۔ میقات آ جائے تو 2 رکعت بنیت احرام پڑھے، اور حج یا عمرہ جو بھی ادا کرنا ہے بعد سلام نیت میں اس کا نام زبان سے لے اور لبیک کہے۔ قران میں کہے لبیک بالعمرتی والحج، اور تمتع میں لبیک بالعمرہ، اور افراد میں لبیک بالحج کہے۔ احرام کی حالت میں جو امور ممنوع و مکروہ ہیں ان سے کلی اجتناب کرے، ورنہ ان پر جو جرمانہ ہے ہر طرح دینا آئے گا، اگرچہ قصدن ہو، سہون یا جبرن یا سوتے میں۔ جب مدعا میں پہنچے جہاں سے کعبہ معظمہ نظر آئے، صدق دل سے دعا کرے اور ذکر خدا و رسول کرتا باب السلام تک پہنچے، اور اس آستانہ پاک کو بوسہ دے کر داخل ہو، اور سب کاموں سے پہلے متوجہ طواف ہو، بشرطے کہ نماز فرض خواہ وتر یا سنت موقدہ کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو یا جماعت قائم نہ ہو۔ شروع جماعت سے پہلے مرد اجتباع کر لے اور کعبے کی طرف منہ کر کے حجر اسود کی دائنی جانب رکن یمانی کی طرف سنگ اسود کے قریب یوں کھڑا ہو کہ تمام پتھر اپنے سیدھے ہاتھ کو رہے۔ پھر طواف کی نیت کر کے کعبے کو منہ کیے ہوئے اپنی داہنی جانب ذرا بڑھ کر سنگ اسود کے مقابل ہو کر کانوں تک ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ ہتھیلیاں حجر کی طرف رہیں، اور کہیں بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میسر ہو سکے تو حجر اسود کو بوسہ دے، اور ہجوم کے سبب نہ ہو سکے تو ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر کے اسے بوسہ دے، اور اللہم ایمانم بکا و اتباعا لسنتی نبیکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہوئے کعبے تک بڑھے۔ جب حجر اسود سے گزر جائے تو خانہ کعبہ کو اپنے بائیں ہاتھ پر لے کر مرد رمل کرتا ہوا بڑھے۔ جب ملتزم، پھر رکن عراقی، پھر میزاب رحمت، پھر رکن شامی کے سامنے آئے تو خاص دعائیں جو ان موقعوں کے لیے آئی ہیں وہ پڑھے، اور افضل یہ ہے کہ یہاں اور تمام موقعوں پر اپنے لیے دعا کے بدلے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ جب رکن یمانی کے پاس آئے تو اسے تبرکن چھوئے، اور چاہے تو بوسہ بھی دے، یہاں ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ چومنا نہیں۔ رکن یمانی سے بڑھ کر مستجاب پر آئے تو دعا کرے، یا پھر درود شریف پڑھے کہ عظیم برکتیں حاصل ہوں گی۔ دعا و درود چلا چلا کر نہ پڑے، بلکہ آہستہ اس قدر کہ اپنے کان تک آواز آئے۔ اب کہ دوبارہ آدمی حجر اسود تک آیا، یہ ایک پھیرا ہوا، یوں ہی 7 پھیرے کرے، مگر رمل صرف پہلے 3 پھیروں میں ہے اور باقی 4 میں معمولی چال سے چلے۔ جب 7 پھیرے ہو جائیں تو پھر حجر اسود کو بوسہ دے اور استلام کرے۔ بعد طواف مقام ابراہیم علیہ السلام پر 2 رکعت کے واجب ہیں پڑھیں، اور وقت کراہت ہو تو یہ وقت نکل جانے پر پڑھے اور دعا مانگے۔ پھر ملتزم پر جائے اور قریب اسود اس سے لپٹے۔ پھر زمزم پر آئے اور کعبے کو منہ کر کے 3 سانسوں میں جتنا پانی پیا جائے خوب پیٹ بھر کر پیے، اور بدن پر ڈالے، اور پیتے وقت دعا کرے کہ قبول ہے۔ پھر ابھی ورنہ آرام لے کر صفا و مروہ میں سعی کے لیے حجر اسود پر آئے، اور اسی طرح بوسہ وغیرہ دے کر باب صفا سے جانب صفا روانہ ہو، اور ذکر و دعا میں مشغول صفا کی سیڑھیوں پر اتنا چڑھے کہ کعبہ معظمہ نظر آئے، اور کعبہ رخ ہو کر دیر تک تسبیح و تہلیل، دعا و درود کرے۔ پھر مروہ کو چلے، اور جب پہلا میل آئے مرد دوڑنا شروع کر دے یہاں تک کہ دوسرے میل سے نکل جائے۔ پھر مروہ کو چلے، اور جب پہلا میل آئے مرد دوڑنا شروع کر دے یہاں تک کہ دوسرے میل سے نکل جائے۔ پھر آہستہ ہو لے اور مروہ پر پہنچے اور روبروئے کعبہ دعا وغیرہ کرے۔ پھر صفا کو جائے اور آئے یہاں تک کہ 7واں پھیرا مروہ پر ختم کرے۔ واضح ہو کہ عمرہ صرف انہی افعال طواف و سعی کا نام ہے۔ قارن اور مفرد
جس نے افراد کیا تھا لبیک کہتے ہوئے احرام کے ساتھ مکہ میں ٹھہریں گے، مگر جس نے تمتع کیا تھا وہ اور نیرا عمرہ کرنے والا شروع طواف سے سنگ اسود کا بوسہ لیتے ہی لبیک چھوڑ دیں اور طواف و سعی کے بعد حلق یا تقصیر کرائیں اور احرام سے باہر آئیں اور مینا جانے کے لیے یہ سب مکہ معظمہ میں 8ویں تاریخ کا انتظار کریں۔ یوم ترویہ کہ 8 تاریخ کا نام ہے، جس نے احرام نہ باندھا ہو باندھ لے، اور جب آفتاب نکل آئے مینا کو چلے، اور ہو سکے تو پیادہ یعنی پیدل کہ آرام سے بھی رہے گا اور ثواب عظیم بھی پائے گا۔ مینا میں رات کو ٹھہرے، آج ظہر سے 9 کی صبح تک 5 نمازیں مسجد خیف میں پڑھے، اور شب عرفہ مینا میں ہو سکے تو ذکر و عبادت میں جاگ کر گزارے۔ صبح مستحب وقت میں نماز پڑھ کر آفتاب چمکنے پر عرفات کو چلے، راستے بھر ذکر و درود میں بسر کرے، لبیک کی کثرت کرے۔ عرفات میں جبل رحمت کے پاس یا جہاں جگہ ملے راستے سے بچ کر اترے، اور دوپہر تک زیادہ وقت تو اللہ کے حضور زاری و تقدس و خیرات و ذکر و لبیک میں مشغول رہے۔ دوپہر ڈھلتے ہی مسجد نمرہ جائے اور نماز پڑھتے ہی موقوف کو روانہ ہو جائے۔ وہ خاص نزول رحمت کی جگہ ہے جہاں کھڑے بیٹھے جیسے بن پڑے ذکر و دعا کرے، اپنے رب کریم کی طرف متوجہ ہو، اور لرزتے کانپتے ڈرتے امید کرتے دستے دعا آسمان کی طرف سر سے اونچے پھیلائے، تکبیر و تحلیل، لبیک، حمد، ذکر و دعا، توبہ میں ڈوب جائے۔ یہ وقوف ہی حج کی جان اور اس کا بڑا رکن ہے۔ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے فوراً مزدلفہ چلے، راستے بھر ذکر درود دعا و لبیک میں مصروف رہے، اور وہاں پہنچ کر جہاں جگہ ملے اترے۔ یہاں پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب حتی الامکان امام کے ساتھ پڑھے، اس کا سلام ہوتے ہی معاً عشاء کے فرض پڑھے، اس کے بعد مغرب و عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھے۔ باقی رات ذکر و لبیک و درود و دعا میں گزارے، اور نہ ہو سکے تو باطہارت سو رہے، اور صبح چمکنے سے پہلے ضروریات سے فارغ ہو کر نماز صبح اول وقت میں ادا کرے۔ جب طلوع آفتاب میں 2 رکعت پڑھنے کا وقت رہ جائے مینا کو چلے، اور یہاں سے 7 چھوٹی چھوٹی کنکریاں پاک جگہ سے اٹھا کر 3 بار دھو کر اپنے ساتھ لے لے، بلکہ تینوں دنوں کے لیے لے لے تو اور اچھا ہے۔ جب مینا پہنچے سب کاموں سے پہلے جمرہ عقبہ کو جائے، رمی سے فارغ ہو اور فوراً واپس آ جائے۔ اب قربانی میں مشغول ہو جائے، یہ حج کا شکرانہ ہے، اور یہاں بھی جانور کی عمر و اعضاء میں وہی شرطیں ہیں جو عید کی قربانی میں۔ بعد قربانی رو بقبلہ بیٹھ کر مرد حلق کریں اور عورتیں 1 پور برابر بال کتروائیں۔ بال دفن کر دے، اور یہاں حلق یا تقصیر سے پہلے نہ ناخن کتروانا ہے نہ خط بنوانا۔ اب عورت سے متعلق چند باتوں کے علاوہ جو کچھ احرام نے حرام کیا تھا سب حلال ہو گیا۔ افضل یہ ہے کہ آج 10ویں ہی تاریخ فرض طواف کے لیے مکہ معظمہ جائے اور بدستور مذکور طواف کرے، مگر اس طواف میں اجتباع نہیں۔ جو 10ویں کو نہ جائے وہ 11ویں کو یا 12ویں کو کر لے۔ اس کے بعد بلا عذر تاخیر گناہ ہے، جرمانے میں قربانی کرنی ہوگی۔ ہاں مثلا عورت کو حیض آ گیا تو اس کے ختم ہونے کے بعد کرے۔ بہرحال بعد طواف 2 رکعتیں ضرور پڑھیں، حج پورا ہو گیا، اور اس کا دوسرا رکن یہ طواف ہے۔ 10ویں، 11ویں، 12ویں راتیں مینا ہی میں بسر کرنا سنت ہے۔ 11ویں تاریخ بعد نماز ظہر پھر رمی کو چلے، اور رمی جمرہ اولا سے شروع کرے، پھر جمرہ وسطیٰ پر جائے۔ رمی کے بعد کچھ آگے بڑھ کر حضور قلب سے دعا و استغفار کرے، پھر جمرہ عقبہ پر، مگر یہاں رمی کر کے نہ ٹھہرے، فوراً پلٹ آئے، پلٹنے میں دعا کرے۔ بعینی اسی طرح 12ویں تاریخ تینوں جمرے بعد زوال رمی کرے، اور 12ویں کو رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے مکہ معظمہ کو روانہ ہو جائے، اور جب عزم رخصت ہو طواف الوداع بجا لائے، مگر اس میں نہ رمل ہے نہ سعی نہ اجتباع۔ پھر 2 رکعت مقام ابراہیم پر پڑھے، پھر زمزم پر آئے اور پانی پیے اور بدن پر ڈالے، اور دروازے کعبہ پر کھڑے ہو کر بوسہ دے، اور الٹے پاؤں مسجد شریف سے باہر آ جائے۔